BTN News. جنگ کے 8ویں دن بھی ایران ڈٹ کر کھڑا ہے۔ دشمن پر جوابی وار، اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرونز کی برسات، صہیونی ریاست کے مختلف علاقوں میں دھماکے، سائرن بج اٹھے۔ ایرانی بحریہ کا امریکہ کے طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، تاہم امریکی سینٹ کام نے اسے غلط خبر قرار دے دیا ہے۔ مشرق وسطی میں امریکی تنصیبات مسلسل ایرانی فوج کے نشانے پر ہیں۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں وکٹوریہ بیس، اربیل میں ہوٹل کو نشانہ بنایا گیا جہاں امریکی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ بصرہ میں امریکی آئل کمپلیکس پر بھی ڈرون حملہ، آگ بھڑک اٹھی۔ اردن میں ایران نے امریکی تھاڈ میزائل کا ریڈار تباہ کر دیا ہے۔ بلومبرگ کے مطابق ریڈار کی قیمت $30 کروڑ تھی۔ سعودی وزارت دفاع نے 4 ڈرونز گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ کویتی آرمی نے بھی 12 ڈرونز اور 14 میزائلز تباہ کر دیے ہیں۔ ایرانی فوج نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو چیلنج دیا ہے۔ ترجمان نے کہا ہے، ہمت ہے تو آبنائے ہرمز میں جہازوں کو سیکیورٹی دے کر دکھائیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران نے آبنائے ہرمز کو بند نہیں کیا، صرف امریکن اور اسرائیلی جہاز گزرنے سے روکے ہیں۔ ایران کی فوج، بحریہ اور فضائیہ تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، ایران کی 2 درجے تک قیادت ختم ہو چکی ہے، اب تیسرے درجے کی قیادت رہ گئی ہے۔ ایران کے 32 بحری جہاز سمندر کی تہہ میں پہنچ چکے۔ ایران کا کمیونیکیشن نظام تباہ کرنے کا بھی دعویٰ کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی فوج کی کارکردگی غیر معمولی اور شاندار قرار دے دی، کہا ایران کی جوہری صلاحیت پر B-2 بمبار سے حملے کیے۔ ایرانی صدر کا روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ پڑوسی ممالک میں امریکی اہداف پر حملے دفاعی اقدام ہیں۔ آیت اللہ خامنائی کا قتل بزدلانہ کارروائی اور عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ صدر پیوٹن نے مشرق وسطی کی صورتحال پر اظہار تشویش کیا ہے۔ صدر پیوٹن نے فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے بحران کے سفارتی حل کے امکانات پر بھی گفتگو کی ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر سے رابطہ کیا، مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ بلومبرگ کے مطابق سعودی عرب نے ایران کے ساتھ بیک چینل سفارتکاری شروع کر دی۔ متعدد یورپی اور مشرق وسطی کے ممالک نے سعودی کوششوں کی حمایت کی ہے۔ ایسے میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی سعودی وزیر داخلہ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ مکمل کیا ہے یکجہتی کا اظہار۔ پاکستان کی جانب سے سعودی عرب پر حملوں کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر دونوں وزرائے داخلہ کے درمیان گفتگو کی گئی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا 2 طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا ہے۔ سعودی عرب کی سلامتی اور استحکام کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ بھی کیا گیا ہے۔
ईरान चुन चुन कर अमेरिका के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को तबाह कर रहा है। अमेरिकी अखबार का ये दावा है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक रूस ईरान को अमेरिकी फोर्सेस पर हमले के लिए इंटेलिजेंस मालूमात फराहम कर रहा है। ईरान ने अमेरिका के कई रडार्स और दीगर तंसीबात पर सही निशाना लगाया। उर्दन, कतर, यूएई में अमेरिकी दिफाई निज़ाम जासूसी आलात पर भी दुरुस्त अंदाज में हमले किए। तो इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि ईरान चुन चुन कर अमेरिका के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को तबाह कर रहा है। अमेरिकी अखबार ये दावा कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक रूस ईरान को अमेरिकी फोर्सेस पर हमले के लिए इंटेलिजेंस मालूमात फराहम कर रहा है। ईरान के साथ जंग सिर्फ एक हफ्ते में ही अमरीकी फौज को असलहे की कमी का सामना। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिफाई सनत की बड़ी कंपनीज के साथ इजलास बुलाया है, जिसमें दिफाई साजो सामान की पैदावार को 4 गुना बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है। इन कंपनियों ने इंतहाई जदीद और आला मयार के हथियारों की पैदावार में इजाफे की यकीन दहानी कराई है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि गोला बारूद के स्टॉक में भी इजाफा किया जा रहा है। तो आपको बताएं कि ईरान के साथ जंग सिर्फ एक हफ्ते में ही अमरीकी फौज को असलहे की शदीद कमी का सामना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिफाई सनत की बड़ी कंपनियों के साथ इजलास किया, जिसमें दिफाई साजो सामान की पैदावार को 4 गुना बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। इन कंपनियों ने इंतहाई जदीद और आला मयार के हथियारों की पैदावार में इजाफे की यकीन दहानी कराई है। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि गोला बारूद के स्टॉक में भी इजाफा किया जा रहा है।